شوال کے 6 روزوں سے متعلق یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان روزوں کو ایک ساتھ رکھنا چاہیے یا وقفے وقفے سے ان کو رکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ فضیلت شوال کے مہینے یعنی پورے مہینے کے لیے کہ اس میں آپ کبھی بھی یہ 6 روزے رکھیں گے آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ فضیلت ملے گی۔ یکم شوال جسے عید کا دن جسے ہم کہتے ہیں، تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن کے علاوہ اگلے دن سے ہی یعنی 2 شوال کو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے نفلی طور پر تو بالکل ٹھیک ہے۔ بعض لوگ 2 سے لے کر لگاتار 6 روزے رکھتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ البتہ زیادہ بہتر یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ افضل کام یہ ہے کہ اسے ہم وقفے وقفے سے رکھیں، یعنی الگ الگ کر کے رکھیں، ایک ساتھ نہ رکھیں۔ ایک ساتھ اگر کوئی شوال کے 6 روزے رکھتا ہے جائز ہے، فضیلت ملے گی، لیکن زیادہ افضل وہ یہ ہے کہ ان کو الگ الگ کر کے رکھیں۔ تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ہفتے میں 2 رکھ لیں، پھر 2 رکھ لیں، پھر 2 رکھ لیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ یا جیسے ویسے بھی پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت مبارکہ ہے، تو آپ شوال المکرم کے 4 پیر میں آپ نے روزہ رکھ لیا، 7 جمعرات میں رکھ لیا، تو اس طرح آپ کو فضیلت شوال المکرم کے وہ روزوں کی بھی مل جائے گی، اور اس نیت کے ساتھ یوں آپ ان روزوں کو آپ رکھیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی قضا جو روزے یا عورتوں پر بالخصوص جو قضا ہوتے ہیں روزے، ان کے اندر شوال کے یہ 6 روزے بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ قضا روزے جدا ہیں، شوال کے جو روزے آپ نے 6 رکھنے ہیں وہ جدا طور پر آپ نے رکھنے ہیں، وہ نفلی طور پر ہے۔ تو قضا جس پر فرض روزے قضا ہوں، جیسے بہت سی عورتوں پر کچھ نہ کچھ ان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے قضا کی الگ قضا کی نیت سے روزے رکھیں گے۔ جو شوال کے رکھنے وہ الگ شوال کے نفل کی نیت سے ان کو وہ رکھیں گے، تو پھر ہی انہیں اس کی فضیلت حاصل ہو سکے گی۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ ایک ساتھ رکھیں تو بھی جائز، اور وقفے وقفے سے رکھیں تو یہ بھی جائز، اور یہ زیادہ افضل کام ہے کہ ہم الگ الگ کر کے ایک ساتھ شوال کے 6 روزے نہ رکھیں بلکہ الگ الگ کر کے ان کو رکھا جائے۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے آپ نے پورے کر لیے تو انشاءاللہ آپ کو وہ فضیلت پوری ملے گی۔